موضوع الدرس في قصة سيدنا سليمان عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة صاد، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وآخرين مقرنين في الأصفاد۔ هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، أي اختبرناه بأن صرفناه الملك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ فرماتی ہیں کہ ہم نے امتحان میں ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان کا ملک چھین لیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد سعید بن جبیر والحسن وقتادہ وغیرہ بیان شیطانا۔ ان حضرات کے ایک قول میں یہ ہے کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، جسدن سے مراد شیطان ہے کہ شیطان نے یعنی حضرت کی کرسی پہ، حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ ثم اناب ای رجع الى ملکہ و سلطانہ ابہتہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر ان کا ملک بھی واپس فرمایا، بادشاہت بھی واپس فرمائی، وہ شان و شوکت بھی واپس فرما دی، یعنی ایک دفعہ چھن گئی پھر اللہ نے عطا فرمائی۔ قال ابن جریر وکان اسم ذالک الشیطان سخرا، ابن جریر نے نقل فرمایا ہے کہ وہ شیطان جس نے قبضہ کیا تھا اس کا نام جو ہے سخر تھا۔ قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وقتادہ وقیل آصف، بعض نے کہا اس کا نام آصف تھا۔ قالہ مجاہد وقیل سرو، اس کا نام تھا۔ قالہ مجاہد ایدن وقیل حبیک، اس کا نام حبیک تھا۔ قال اسدیو کا ذکر حاضر قصۃ مبسوطۃ و مختصرۃ، بہت سارے علماء نے اس قصے کو تفصیلاً بھی بیان کیا ہے اور اجمالاً بھی بیان کیا ہے۔ وقد قال سعید بن عروبۃ قتادہ قال امر سلیمان علیہ السلام ببناء بیت المقدس وقیل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد قال فطلب ذلك فلم يقدر يفكر الشيطان من البحر قال صخر شبه المارد قال فطلبه
اب بعض لوگوں نے یہ قصہ بھی روایت کیا ہے، سعید بن عروبہ قتادہ قال امر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا بناء بیت المقدس کی بنا کرنے کا، فقیل له ابنہ، اور آپ کے بیٹے نے کہا کہ آپ اس کی تعمیر کریں، ولا يسمع له في صوت حدید، لیکن ایسے تعمیر ہو کہ یہاں کوئی آواز پیدا نہ ہو، جیسے چونکہ لوہے کی آواز ہوتی ہے نا، تو آواز بھی نہ ہو اور ادب کے ساتھ۔ قال فطلب ذلك فلم يقدر عليه، آپ نے کوشش کی لیکن سب نے کہا کہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا۔ فقیل له ان شیطانا فی البحر، ان کو کہا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ ایک شیطان ہے جو دریاؤں میں سمندر میں رہتا ہے، اس کا نام صخر ہے، شبہ المارد، یعنی وہ بڑا سرکش شیطان ہے۔ قال فطلب وكان في البحر عین یرد بكل 7 أيام فضرب ماءها وجعل فيها خمرا، اب جناب فرماتی ہیں کہ آپ نے اس کو طلب فرمایا، وَكَانَتْ فِي الْبَحْرِ عَيْنٌ، سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا، اس میں چشمہ تھا، ہر 7 دن کے بعد وہ ایک دفعہ وہاں آتا تھا، فَنُزِيَ مَاءَهَا، اس کا پانی جو تھا چشمے کا وہ کھینچ لیا گیا، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْرًا، اس میں شراب ڈالی گئی، وَجَاءَ يَوْمُ وُرُودِهِ فَذَهَبَ بِالْخَمْرِ وَقَالَ إِنَّكَ لَشَرَابٌ طَيِّبٌ إِلَّا أَنَّكَ تُصِيبُونَ الْحَلِيمَ وَتُزِيدُونَ الْجَاهِلَ جَهْلًا۔ آگے جب اس نے دیکھا کہ اس میں دعا شراب بھرا ہوا ہے، کہنے لگا کہ یہ شراب تو بہت اچھی ہے، اِنَّا تُصِيبُونَ الْحَلِيمَ، حلم والے حوصلے والے کو اور حوصلہ دیتی ہے اور جاہل کے جہل میں اضافہ کر دیتی ہے۔ قال ثم شرب حتى غلبت العقل، پھر اس کے بعد اس نے پیا، اس کے عقل پہ شراب چڑھ گئی۔ قال فار الخاتم او ختم به بين كتفيه فضل، کم فار الخاتم، اب اس نے وہ انگوٹھی دکھائی یا اس کے بین کتفیہ مہر لگا دی گئی، فضل، پھر وہ ذلیل ہو گیا۔ قال وكان ملك في خاتمه، اس کا ملک جو تھا اسی انگوٹھی میں تھا۔ فاتى به سلیمان علیہ السلام، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی۔ فقال إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد، آپ نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم بیت المقدس کی تعمیر کریں، لیکن یہ بھی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد کہا تھا فأطابید الحدود فجعل علیہ زجاجة، آپ کا پرندہ ہدہد کے انڈے لائے گئے، اس کے اوپر شیشہ رکھا گیا، فجعل ہدہد فدار حولہ، ہدہد آیا ہوا اس کے ارد گرد پھر رہا ہے، فجعل یرا بیضہ ولا یقدر علیہ، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح میں اپنے انڈے حاصل کروں لیکن حاصل نہیں کر سکتا۔ فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى افضى الى بيضه، وہ گیا اس کے بعد وہ ماس لے کر آیا اور اس سے اس نے شیشہ کاٹ ڈالا، شیشہ کاٹ کے اپنے انڈے نکال لیے۔ فقط البعض يكتون بالحجاز وكان سامدار يدخل الحمام لم يدخل بالخاتم، اب ان کے پاس وہ ماس آ گیا، اس سے پتھروں کو کاٹا جاتا تھا، لوہے سے توڑا نہیں جاتا تھا تو آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے کسی بیت الخلاء میں جانے کے لیے یا حمام میں، لم يدخل بالخاتم، وہ انگوٹھی لے کے نہیں جاتے تھے۔ فانطلق یوما الى الحمام، ایک دن آپ حمام میں داخل ہوئے، وذلك الشیطان سخر ما وذلك عند مقارفة قارف فيها بعض نسائه، اب جناب جب آپ داخل ہوئے تو اس وقت شیطان سخر جو ہے وہ بھی ساتھ تھا، جب وہ کنارے پہ آئے تو وہاں بعض عورتیں تھیں۔ فدخل الحمام وآتى الشیطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمت سمكة، آپ نے وہ انگوٹھی جو دی، وہ تو شیطان تھا، اس نے وہ انگوٹھی لے لی اور اس کے بعد جا کے اس کو سمندر میں ڈال دیا اور اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا۔ ونظر ملک سلیمان، حضرت سلیمان کا ملک جو تھا چونکہ وہ جب انگوٹھی نہیں رہی ملک چھین گیا۔ اور قال شیطان شبہ سلیمان جا فقعد علی کرسیہ،
اب شیطان نے حضرت سلیمان کی شکل بنا لی، شکل بنانے کے بعد آپ کے تخت اور کرسی پہ قبضہ کر لیا. وسلط علی ملک سلیمان کلہ، تمام ملک پہ قبضہ ہو گیا غیر نسائہ. لیکن اس شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیویوں کو، ازواج کو نہیں چھیڑا. قال فجعل یقضی بینہم وجعلوا ينكرون منه اشیاء، وہ فیصلے بھی کرنے لگا لیکن لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیسے فیصلے کر رہا ہے، یہ سلیمان تو نہیں معلوم ہوتا. حتی قالوا لقد فتن اللہ وكان فيه رجل يشبهون عمر الخطاب رضي الله عنه في القوة فقال لا أجب والله رجل وقال يا نبي الله وهو لا يرى إلا أنه نبي الله يحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدعو الغسل عمدا حتى تطلع الشمس ترى عليه بعثا. فرماتی ہیں کہ ان کے اندر ایک آدمی تھا، اس کی شکل بھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی اور حضرت عمر کی طرح قوت اور طاقت میں بھی مشہور تھا. فقالا، کہنے لگا واللہ لو جربنہ، ہم تجربہ کرتے ہیں کہ کیا باقی سلیمان ہے، سلیمان کا ہم شکل ہے. فقال یا نبی اللہ، وہ آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ یہ مسئلہ بتلائیں کہ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے، جماع کرتا ہے، اب اس کو غسل کی حاجت ہے اور رات بہت ٹھنڈی ہے اور وہ آمدن غسل نہیں کرتا جب تک کہ سورج نہ نکل آئے. اترى علیہ باسن قال لا فبینما هو كذلك 40 ليلة اذ وجد نبی اللہ خلیل السبق فاقبل فجعل لا يستقبل جنی ولا سجدة انتهى الیہم. وہ کہنے لگا کہ اگر وہ غسل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. اب انہوں نے سمجھ لیا یہ اللہ کا نبی نہیں، اللہ کا نبی ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ غسل نہ کرو، نماز بھی ضائع کرو حتیٰ کہ سورج نکل آئے، سوتے رہو. تو اس کے بعد اللہ نے مہربانی کی اور وہ انگوٹھی جو تھی حضرت سلیمان کو ایک مچھلی کے پیٹ سے مل گئی. جب انگوٹھی ملی اور آپ نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈال لی، اب یہاں سے گزرتے جن ہیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، سب سجدے میں گر جاتے. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جسد سے مراد وہ شیطان سخر وہی مراد ہے. لیکن یاد رکھیں یہ سارے گھڑے ہوئے قصے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں. یہ سارے یہودیوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں اور من گھڑت قصے ہیں، روایات اسرائیلیہ ہیں جن کا کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں. ان کو عادت تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور انبیاء کی شان گھٹانے کے لیے ایسے قصے بھی آتے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. کبھی شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں ہو سکتی کہ کسی نبی کی شکل بنا لے. اگر کوئی شیطان نبی بن سکتا ہے تو پھر کسی نبی کا اعتبار کیا رہا. اسی لیے یاد رکھیں کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس میں یا تو احلام ہوتے ہیں. کیا معنی؟ ہم دن میں کسی کام میں مشغول تھے، کسی اہم مسئلے میں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، وہ ساری باتیں دماغ میں تھیں، رات کو سویا وہی نظر آ گئے. ایک قسم یہ ہو. دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خواب میں شیطان جو ہے وہ مختلف شکلیں بنا کے ڈراتا ہے. سانپ بن کے آ گیا، کوئی بلا بن کے آ گیا، کوئی جانور بن کے آ گیا، کوئی مارنے والا دشمن بن کے آ گیا. یہ بھی ہمارا خواب ہوتا ہے، یہ شیطانی خواب. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈرولا خواب دیکھو جس میں خطرناک بات ہو، فرمایا 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھوک دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو اور کروٹ بدل کے سو جاؤ. اور اس خواب کا کسی کو کبھی ذکر ہی نہ کرو، کبھی نقصان نہیں ہو. اور تیسرا خواب ہوتا ہے ہمارا جو جزء من النبوت، کہ آخری رات کا وقت ہے، بندہ پاک بستر پہ سویا ہے، لباس پاک ہے، باوضو سویا تھا، اللہ کا ذکر کر کے سویا تھا. اب اس نے کوئی خواب دیکھا ہے تو الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہو اور باعث خیر.
لیکن انبیاء کا خواب جو ہے وہ تو وحی ہوتا ہے. اگر اللہ کا نبی خواب دیکھے وہ خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی اتری. اسی لیے جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا مجھے خواب میں دکھایا گیا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ تدبر کریں، تفکر کریں، غور کریں، دیکھیں آپ کی کیا رائے ہے، ہم کیا کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جان آپ اسی طرح کریں جس طرح آپ کو اللہ کا حکم ہے. تو جانتے تھے کہ نبی کا خواب ہے اور میرا ابا پیغمبر ہے، اس کو جو خواب ہے اللہ کا حکم ہے، یہ خواب عام خواب نہیں ہے. تو انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے. کیوں کہ شیطان جو ہے وہ انبیاء کے خواب میں بھی دخل نہیں دے سکتا. تو جب شیطان انبیاء کے خواب میں بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا تو کسی نبی کی شکل کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک بات یاد ہے. اسی لیے حضور پاک نے رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. ہر بندے کے ساتھ شیطان جو ہے وہ قرین کہتے ہیں، جو اس کو گندے گندے خیالات ڈالتا ہے کہ چلو یار آج تو بڑا پیارا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، آج تو کھانے پینے کا موسم ہے، آج تو انجوائے کرنے کا موسم ہے. یہ کام شیطان ہے. اور جو فرشتہ ہے ملک، اس کا نام ہے ملہم. وہ دل میں کہتے ہیں یار دیکھیں اللہ کی شکر ادا کرو، 2 رکعت شکرانہ پڑھو، نماز پڑھو، دعا مانگو، موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا، تو وہ اچھے خیالات ڈالتا ہے. یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. ایک قرین ہوتا ہے، ایک ملک ہوتا، فرشتہ ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وحل معک، آپ کے ساتھ بھی وہ ہے جن وہ شیطان؟ آپ نے فرمایا ہاں ولکنہ اسلم، میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ کی مدد سے وہ شیطان جو میرے ساتھ لگایا گیا وہ بھی مسلمان ہو گیا، لہذا وہ مجھے نہیں چھیڑتا، وہ تو مسلمان ہو گیا. تو اگر اللہ کے نبی کا شیطان بھی ساتھ لگ کے مسلمان ہو جاتا ہے، نہیں چھیڑ سکتا ہے، تو نبی کی شکل شیطان کیسے بنا سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں یہ سارے قصے جھوٹے ہیں، بالکل من گھڑت ہیں، جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور یہ بدبخت یہودیوں کا کام ہے کہ ایسے ایسے قصے بنائیں گے. اور پھر خدا کی قدرت یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اور علماء اتنے سیدھے ہوتے ہیں، جہاں وہ سچی باتیں لکھتے ہیں نا وہ غلط بات بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں خبر لگے. لیکن آنے والا تو یہ کہے گا نا جی حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ واقعہ. اب اسے جاہل کو کیا پتا کہ اس نے کیوں لکھا ہے؟ وہ تو ایک بات بتائے گا جی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو جناب جلالین میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو جناب بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو جناب تفسیر نصفی میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں جناب یہ الہام الرحمن میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں جناب تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں جناب تفسیر الدر المنصور میں منصور میں لکھا ہوا ہے. اس بیچارے کو کیا پتا کہ لکھنے والے نے کیوں لکھا ہے؟ جیسے کہ باطل جو ہوتے ہیں نا جی وہ یہی کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا نعیم، نبی بن گیا. لوگوں نے آگے پوچھا کہ جناب آپ نبی تو بن گئے، کوئی دلیل، کوئی وحی، کوئی قصہ کو کہا؟ اللہ کے قرآن میں وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعیم کے بارے میں ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت میں پوچھا جائے گا تم. وہی تو میں ہوں. اب اس کا کوئی علاج ہے؟
اللہ کے قرآن میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ کہ ان ماں بیٹے نے پناہ پکڑی ایک ٹیلے پر. تو مرزا قادیانی نے کہا کہ جناب ہماری جو جگہ ہے اس کا نام بھی ربوہ ہے. وہ جو قرآن میں ربوے کا ذکر ہے اسی کا نام تو ہے. انہوں نے اپنی اس جگہ کا نام ربوہ رکھ لیا. بدبخت جب یہ آیت اتری تمہارا تو دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. تو کہاں سے ربوہ آ گیا اور کہاں سے قادیان آ گیا اور کہاں سے مرزا آ گیا؟ تمہارا تو پر دادا بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو سنایا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام حضور سے 600 سال پہلے ہیں. 1400 سال اب گزر گئے 6 یعنی 2000 سال پہلے. یہ بدبخت تو انگریز کے دور میں پیدا ہوا. یہ تو انگریزی نبی تھا نا. تو اس لیے اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا کہ اللہ کے قرآن یا حدیث کو بدل ڈالا. ایک عورت نبی بن گئی. ترقی کر رہی ہیں نا عورتیں. وہ کہتی ہیں ہم مردوں کے برابر چلیں گے. اب مساوات انسانی اور حقوق انسانی کا زمانہ ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ شکر ہے کہ کوئی ایسا انجیکشن نہ بنوا لیں عورتیں کہ اور مرد کو بھی حید آنا چاہیے تاکہ برابر ہو جائے. اور یہ کوئی انتظام نہ کر لیں کہ بھئی بچے دانی جو ہے ایک فرضی مرد میں بھی لگا لو. 1 سال بچہ عورت کو پیدا ہو 1 سال خاوند کو پیدا ہو. برابر جو ہونا ہے. اور 6 مہینے کی نمازیں مولوی صاحب پڑھائیں اور 6 مہینے امامت جو ہے ملوانی کرے. لوگ بھی زیادہ نماز پڑھنے آئیں گے نا. جب آگے عورت کھڑی ہوگی اٹھے گی بیٹھے گی دیکھیں گے مزہ بھی اٹھائیں گے نا. عجیب بات ہے. انسان ہیں جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہیں. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو برابر بنایا ہے کیا؟ ان المسلمین والمسلمات. وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے. وہ بھی مومن ہے وہ بھی مومنہ ہے. وہ بھی نمازی ہے وہ بھی نمازی ہے. وہ بھی روزے دار ہے وہ بھی روزے دار ہے. اس کا بھی حج ہے اس کا بھی حج ہے. وہ بھی حافظین ہیں وہ بھی حافظات ہیں. وہ بھی ذاکرین ہیں وہ بھی ذاکر. اس میں اللہ نے سب کو برابر بنایا. جس طرح مرد حج کرتا ہے آپ کو ثواب ہے عورت بھی حج کرے اس کے لیے وہی حج کا ثواب ہے. بلکہ اس کے لیے زیادہ ثواب ہے کہ جہاد گنا الحج. آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو حج جہاد بھی ہے. جیسے تم عمرہ کرو رمضان میں حضور کے ساتھ حج کے برابر ہے اسی طرح عورت کرے گی اس کا بھی یہی ثواب ہے. باقی مساوات کا معنی یہ نہیں ہوتا پھر تو یہ 5 انگلیں بھی برابر نہیں ہیں. تم پہلے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں تو برابر کر دو. پلاسٹک سرجری کرا کے جو چھوٹی ہے اس کو بڑا کر دو جو بڑی ہے اس کو چھوٹا کراؤ. 5 برابر کر دو. دیکھو پھر کام کرنے کے قابل ہو. یہ اللہ نے جو فرق رکھا اسی میں تو گرپ ہے. یہ جاہلیت ہوتی ہے منہ سے نکال لیا. عورتیں مرد برابر ہیں. کیوں جی وہ بھی فٹ بال کھیلتے ہیں وہ بھی فٹ بال کھیلتی ہے. وہ بھی ہاکی کھیلتے ہیں وہ بھی ہاکی کھیلتی ہے. وہ بھی ٹریفک پولیس میں ہے وہ بھی ٹریفک پولیس میں ہے. لیکن ان سے حال پوچھا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ جو ملازم ہیں نا جی ذرا قریب ہو کے دیکھو تو صحیح نا ان کا حال کیا ہے. کافروں کی جو فوج ہے جس میں عورتیں ہیں انہوں نے شکایات کی ہیں کہ جناب ہم کیا کریں. دن میں ڈیوٹی کریں اور رات کو فوجی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. نہ کریں تو پھر ہماری ترقیاں روکی جاتی ہیں. کافر عورتیں بھی چیخ پڑی. کیسے برابری کرو گے؟ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ایک گھر کے 10 آدمی سارے برابر ہو جائیں گھر برباد ہو جائے گا. کسی کو تو بڑا بناؤ گے نا. اب باپ بھی برابر بیٹا بھی برابر بھائی بھی برابر بیٹی بھی برابر بھتیجا بھی برابر بیوی بھی برابر ماں بھی برابر. سب سے ایک کام لو. ماں سے بھی وہی کام لو جو بیوی سے لیتے ہو. برابر جو ہوئے فائدہ اٹھانا ہے نا. انجوائے کرنا ہے نا. چائے کی پیالی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے پی لی میں نے پی لی کیا فرق ہوا؟ دھو لیا بس رکھ لیا. کہتے ہیں یہ بھی ایک پیالی ہے
کسی نے استعمال کر لی کیا ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی کی شان بہت بڑی شان ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ وہاں شیطان بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ عورت نبی بن گئی۔ لوگ آئے، انہوں نے کہا بی بی آپ جو بیٹھے بیٹھے نبی بن گئی ہیں، حضور پاک کی صریح حدیث مبارک ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس حدیث پر تو میرا ایمان ہے، اسی حدیث پڑھ کے تو میں نبی بنی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہوگا، مرد نہیں ہوگا، یہ تو نہیں فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد بھی عورت بھی نبی نہیں ہوگی۔ ہے نا جی، باطل پھر حدیث کے خود ترجمے کرتا ہے، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے نہیں۔ اب جب تک اس کی تمام احادیث رسول اللہ پہ نظر نہ ہو تو وہ تو مر گیا۔ کہے گا یار بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا، یہ تو عورت ہے۔ لیکن عالم ہوگا تو غور کرے گا کہ اگر نبی کے بعد عورت نبی ہوتی تو پھر بی بی فاطمہ ہوتی، بی بی عائشہ ہوتی، یہ بدبخت کہاں سے نکل آئی؟ بی بی حفصہ ہوتی، بی بی ام حبیبہ ہوتی، بی بی زینب ہوتی، جن کے نکاح اللہ نے عرش سے کیے ہیں، یہ شرف پھر ان کو ملتا ہے، اس کو کہاں سے مل گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ روایات جو ہیں بالکل جھوٹی ہیں، 100% نہیں بلکہ 1000% جھوٹی ہیں۔ نبی کی کرسی پہ آ کے شیطان بیٹھ جائے اور نبی کو اتارتے کوئی بات ہے؟ جب نبی محفوظ ہی نہ رہا، کل کو ہمیں کوئی حکم ملے کیا پتہ لگے گا؟ نبی نے کہا ہے کہ جن نبی کی شکل میں تھا۔ یہ سارے قصے ہیں یہودیوں نے بنائے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے، اور مفسرین اس لیے نقل کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے کے بعد ہم ہوشیار رہیں کہ ایسے جھوٹے قصے بھی ہیں دنیا کے اندر۔ وقال السدي ولقد فتنا سليمان ابتلينا سليمان والقينا على كرسيه جسدا قال شيطانا جلس على كرسي 40 يوما، 40 دن تک وہ آپ کی کرسی پہ قائم رہا۔ قال كان سليمان 100 امرأة، 100 بیوی تھی۔ وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة، ایک آپ کی بیوی تھی جس کا نام جرادہ تھا۔ وہی آثر نسائہ، آپ باقی عورتوں سے اس کو ترجیح دیتے تھے۔ وآمنہن عندہ، اور قابل اعتماد تھی۔ وکان اذا اجنب وتا حاجتا نزع خاتمہ ولم یأمن علیہ احد من الناس غیرہا، اب اگر حالت جنابت ہوتی یا آپ کو حمام میں جانے کی حاجت ہوتی، آپ اپنی انگوٹھی کسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے، اسی کو دیتے تھے۔ فَأَعْطَاهَا يَوْمًا خَاتَمَهُ وَدَخَلَ الْخَلَاءَ، آپ نے انگوٹھی اس کو دے دی اور آپ حمام میں چلے گئے۔ فخرج الشیطان فی صورتہ، اب شیطان کو موقع مل گیا، وہ حضرت سلیمان کی شکل میں آیا۔ فقال ہاتی الخاتم، میری انگوٹھی لاؤ۔ فاتتہ فجاءت جلس علی مجلس سلیمان علیہ السلام، اس نے انگوٹھی شیطان نے پہن لی اور آگے آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ وخرج سلیمان بعد ذلك وسألها ان تؤتيه خاتمه، اب جب حضرت سلیمان آئے اور اپنی اس بیوی سے انگوٹھی مانگی، اس نے کہا لم تاخذه قبل، آپ تو پہلے مجھ سے لے گئے، اب میں کہاں سے دوں؟ قال لا وخرج وكأنه تائها ومكث الشيطان يحكم بين الناس 40 يوما، 40 دن تک شیطان جو ہے آپ کے تخت پہ قابض ہو گیا۔ فَأَنْكَرَ النَّاسُ أَحْكَامَهُ، اب لوگوں کو شبہ ہونے لگا کہ یہ کیسے کیسے حکم دیتا ہے۔ فَاجْتَمَعَ قُرَّاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعُلَمَاؤُهُمْ، ان کے قاری اور علماء اکٹھے ہوئے۔ فَجَاءُوا وَدَخَلُوا عَلَى نِسَائِهِ فَقَالُوا لَهُنَّ إِنَّا قَدْ أَنْكَرْنَا هَذَا
فإن كان سلیمان فقد ذهب عقله وانکرنا احکامه. ان نے آپ کی بیویوں کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ سلیمان معلوم نہیں ہوتے ہیں، اگر یہ سلیمان ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عقل چلا گیا ہے. کہتے ہیں کہ جب بیویوں نے سنا فبكى النساء عند ذلك قال فاقبلوا يمشون حتى اتوه، وہ سب اکٹھی ہو کے حضرت سلیمان کے پاس آئیں. فاحدقوا به، بڑے غور سے دیکھا. ثم نشروا يقرؤون التوراة، اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے تورات پڑھنی شروع کی. اس کے نتیجہ فطار من بین ایدیہن حتی وقع علی شرفۃ والخاتم معه، وہ وہاں سے اٹھ کے سامنے جو روشن دان تھا اس میں جا بیٹھا، انگوٹھی بھی اس کے ساتھ تھی. حتی ذهب الى البحر ووقع الخاتم منه في البحر، اس نے جا کے وہ سمندر میں ڈالی. فابتلعه حوت من حیتان البحر قال واقبل سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فی حاله الذی کان فیہا. حضرت سلیمان اسی مشقت کے عالم میں، اسی امتحان کی عالم میں تشریف لائے. ایک شکاری کے پاس پہنچے جو مچھلی کا شکار کرتا تھا. الی صیاد من صیادی البحر وهو جائع، آپ کو بڑی بھوک بھی لگی تھی. وقد اشتد جوعه وسالهم من صیدهم، آپ نے پوچھا یار کوئی مچھلی ہو تو دے دو. وقال انی انا سلیمان، اور کہا کہ میں سلیمان ہوں. وقع میرے بعد مضربہ بحسن وشجہ وجعل یصدم ولا شاطئ البحر. اب جناب انہوں نے نعوذ باللہ جب کہا کہ میں سلیمان ہوں تو انہوں نے حضرت کو مارا اور آپ کو زخمی کر دیا. آپ سمندر دریا کے کنارے پہ آ کے زخم دھو رہے ہیں اور پریشان ہیں. فلام الصیادون صائبهم الذی ضربہ، اب شکاریوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ تم نے کیوں مارا. وقالوا بئس ما صنعت حسبته قال انه زعم انه سلیمان. کہنے لگا جب اس نے کہا تھا کہ میں سلیمان ہوں تو سلیمان تو اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے سلیمان ہو گیا، اس لیے میں نے مارا تھا. واتوا سمكتين، انہوں نے آپ کو 2 مچھلیاں دی. مما قد مدر عندهم ولم يسر ما كان به من الذرب حتى قام من شاطئ البحر فشق بطونهما، آپ آئے ان مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا. فجعل يغسل، دھونے لگے. فوجد خاتمه، آپ کی انگوٹھی جو تھی ایک پیٹ کے اندر تھی. فاخذه فلبسه، آپ نے انگوٹھی پہنی. فرد الله عليه بها وملكه، اللہ نے آپ کی شان اور ملک واپس فرما دیا. فجاءت الطير حتى هامت عليه، اور پرندے آ کے آپ کے اوپر کھڑے ہو گئے. فعرف القوم، اب قوم کو پتہ لگا انه سلیمان علیہ السلام. وقام القوم يعتذرون مما صنعوا، اب لوگوں نے آ کے معافی مانگی کہ حضرت ہمیں تو پتہ نہیں چل سکا جو ہم نے غلطی کی. وقال وامدكم ولا ادركم ولا الومكم، آپ نے فرمایا نہ تو میں تمہاری تعریف کرتا ہوں نہ تمہیں ملامت کرتا ہوں. ما كان منكم ما كان هذا الامر لا بد منه. فقال فجاءت تامركه وارسل الى الشيطان، آپ نے حکم دیا کہ شیطان کو لایا جائے. فجیء به فامر به فجعل في صندوق من حديد، آپ نے حکم دیا کہ اس کو لوہے کی صندوق میں بند کرو. ثم اطبق عليه وقفل عليه بقفل، آپ نے اس کو تالا مارا. وختم عليه بخاتمة، اور مہر بھی لگا دی. ثم امر به والقام البحر وفي يدكم الصاع، اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ صندوق کو جا کے دریا میں ڈال دو. اب تک وہ دریا میں ہے جب تک کہ قیامت قائم ہوگی. وكان اسمه حبقيق قال وقالوا تبارک و تعالی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یعنی آپ کے ہوا تابع فرما دی. اس سے پہلے ہوا تابع نہیں تھی اور آپ نے دعا مانگی تھی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. یہ بھی ایسے ہی قصہ ہے. اور وہ لوگ بڑے ظالم ہیں کہ نسبت کر دیں گے حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حالانکہ ان کا یہ قول ہی نہیں ہو. حضرت ابن عباس کی طرف 6000 قول تفسیری نقل کیا ہے، حالانکہ آپ کے 450 قول ہیں، باقی سارا جھوٹ سب یہودیوں نے بنایا. اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہود کے بعد عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ یہودی تھا، حسن ابن سبا جو ہے وہ بھی یہودی تھا. انہوں نے پھر یہ فرقے بنائے، یہ شیعہ کا جھگڑا پیدا ہوا
تو انہوں نے بھی اللہ معاف کرے وہی عادت ان میں بھی آ گئی کہ اللہ کے قرآن میں تبدیلی کی، اللہ کا قرآن بدلا، اذان بدلی، کلمہ بدلا، ہر چیز کو بدلنا، یہ سارا وہ یہودی اثر۔ انہوں نے بھی اللہ کے قرآن میں اللہ معاف کرے بڑی بڑی تبدیلیاں کی ہیں، تحریف لفظی بھی کی ہے اور تحریف معنوی بھی کی۔ تو اس لیے یہ ساری روایات جو ہیں بالکل لا اصل لہ ولا سند، کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ وقال ابن ابي نجيين مجاهد في قوله تبارك وتعالى والقينا على كرسيه جسدا قال شیطان تھا یقال واصف وقال له سلیمان کیف تفتن الناس، اس کو حضرت سلیمان نے فرمایا تھا کہ تم شیطان جو لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہو، قال ارنی خاتمک اخبرک، انہوں نے کہا اچھا آپ اپنی انگوٹھی مجھے دے میں بتاتا ہوں کہ ہم کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ فلما آتاه اياه نبذه واصف بالبحر، جب حضرت نے آپ کو انگوٹھی دی تو اس نے لے کے انگوٹھی جو تھی وہ دریا میں پھینک دی۔ فصاح سلیمان علیہ السلام وذهب ملکہ، آپ کی سلطنت ختم ہو گئی۔ وقعد آصف على کرسیہ ومنعه اللہ تبارک وتعالی من نساء سلیمان، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی عزت کی حفاظت کی کہ وہ شیطان حضرت سلیمان کی بیویوں پہ مسلط نہ ہو سکے۔ فلم یقربہن ولم یقربنہ وانکرنہ، قال وکان سلیمان علیہ السلام استمکا تعرفونی اطعمونی انا سلیمان فیکذبونہ، جب آپ کہتے میں سلیمان ہوں لوگ کہتے نہیں مانتے ہم، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب فرماتی ہیں کہ حتیٰ تتو امراتن یومن ہوتن، ایک عورت نے آپ کو مچھلی دی، ففتح بطنہ، اس کو جب آپ نے پیٹ کھولا، فوجد خاتمہ فی بطنہ فرجع الیہ ملکہ وآصف ودخل البحر وہذہ کلھا من الاسرائیلیات۔ اب مفسر نے بتا دیا کہ ساری روایتیں جو ہیں اسرائیلی ہیں، بالکل جھوٹ ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں۔ اچھا جو یہ آخری لفظ نہ پڑھے وہ تو یہی کہے گا نا، ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، جو آدمی ہے تو 2 صفحے کے بعد لفظ آیا نا کہ اسرائیلیات ہیں۔ اب جو بندہ پہلے عبادت پڑھتا رہے ہو تو کہا کہ جناب یہ قصہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، کمال کی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قتادہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضحاک فرماتے ہیں۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ آخر میں آپ کے بتلا دیا کہ ہذہ من الاسرائیلیات کلھا، یہ ساری کی ساری روایات اسرائیلیہ ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب فرماتی ہیں حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا محمد بن علاء عثمان بن شیبہ علی محمد قالوا حدثنا ابو معاویہ قال اخبرنا الاعمش من حال بن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول والکینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب قال اراد سلیمان علیہ السلام خلوات الجرادۃ خاتمہ، آپ نے اپنی بیوی جرادہ کو اپنی انگوٹھی دی۔ وکانت الجرادۃ امرأۃ کان ابن سعید وجاء الشیطان سلیمان فقال هذه خادمات اياه فلما لبسوا دانت الانس والجن والشیاطین، اب شیطان سلیمان کی شکل میں آ کے انگوٹھی لے لی۔ فلما خرج من الخلاء قال هذه خاتمی، اب جب اصل سلیمان نکلے تو آپ نے فرمایا انگوٹھی لاؤ، انہوں نے کہا پہلے تم لے چکے ہو۔ قال انا سلیمان قالت كذبت ما انت بسلیمان فجعل الآیات احدا یقول انا سمع اللہ كتب وتجاوز الصبیان من بالحجارۃ، حتیٰ کہ بچے جو تھے آپ کو پتھر مارتے تھے۔ فلما ذاك سليمان فانه من الله رجل قال وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما اراد الله تبارك وتعالى ان يرد على سليمان سلطانه القى في قلوب الناس انكار ذلك الشيطان قالوا فارسلوا الى نساء سليمان وقالوا لهن اتنكرن من سليمان شيئا، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا یہ سلیمان ہے اصل کے نہیں ہے؟ قلنا نعم انه یاتینا ونحن حیض وما كان یاتینا قبل ذلك، کہنے لگی کہ ہاں حالت حیض میں بھی اب وہ آتا ہے۔ اب دیکھو پہلے تھا کہ عورتوں پر مسلط نہیں ہے، اب اس میں اگر نہیں حالت حیض میں بھی ان سے وہ جا کے جمع کرتا تھا۔
کہتے ہیں فلما رأى الشيطان أنه قد فتن له ظن أن أمره قد انقضى وكتبوا كتبا ففيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سلیمان. اب جب شیطان کو پتہ چلا کہ میرا راز کھلنے والا ہے تو اس نے وہ جادو وغیرہ سب لکھ کے حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے دفن کر دیا. اس کے بعد کہتی ہیں ثم اثاروها وقرأوها على الناس، اس کے بعد وہ ظاہر کیا گیا. وقالوا بهذا كان يدر سليمان على الناس يغلبهم فاكفر الناس سليمان علیہ الصلوۃ والسلام. اب جب وہ جادو وغیرہ نکلا تو کہنے لگے اچھا سلیمان تو اسی جادو کے زور پہ ہم پر حکومت کرتا تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ. فلم يزالوا يكفرونه بعد ذلك الشيطان بالخادم تراه في البحر فتلقفه سمكة فأخذته. وكان سليمان عليه السلام يحمل إلى شط البحر بالأجر وجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان السلام فقال تحمل لي هذا السمك؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال فعمل سليمان عليه الصلاة والسلام السمك. حضرت سلیمان سمندر کے کنارے پہ مزدوری کرتے تھے، لوگوں کی مچھلیاں اٹھاتے تھے. آپ لے گئے سمندر کبھی لا بندری ولما انتا رجلا بابی آتا ہو تلک السمکا. اب جب وہ بندہ پہنچا اپنے گھر پہ مزدوری کے عوض میں آپ کو مچھلی دی. فلما فی بفاخذا سلیمان وقبضا بدل خاتمی جو فی آفاخذو ولبسو. قال فلما لبسو، جب آپ نے انگوٹھی پہنی دانت له الجن والانس والشیاطین وآتینا الشیطان تلقی من جزائر البحر وارسل سلیمان علیہ السلام فی طلبه وکان الشیطان مریدا فجعلوا يتركونه حتى وجدوا يوما نائما وجاءوه وعليه بنيان من رصاص. وہ پکڑا نہیں جاتا تھا حتیٰ کہ ایک دفعہ سویا ہوا تھا تو انہوں نے اس کے ارد گرد میں دیوار بنا ڈالی. فاستيقظ فوسب فجعل لا يسب في مكان الا ان ما من الرصاص. اب وہ کوشش کرتا کہ میں اس مکان سے نکلوں، لیکن اس کو اگر نکلنے کی کوشش کرتا تو باہر سے گولیاں برسائی جاتی. فاخذوه فاوثقوه وجاءوا به الى سليمان علیہ السلام امر به فنكروا تختا من رخام ثم ادخل في جوفه. اس کے بعد آپ کے گردن میں ڈالا گیا. ثم سد بالنحاس، پھر اس کو تانبے سے بند کر دیا. ثم امر به اترف البحر، اس کے بعد اس کو شیطان کو آپ نے دریا میں ڈال دیا. بلکہ فتنا سلیمان والکینا علی کرسی جسد ثم نابیان الشیطان الذي كان سند علیہ. اسناد الى عباد رضی اللہ عنہ قوی ولكن الظاهر انه انما تلقى عن بعض علماء انسان من اهل الكتاب فيهم طائف ايات النبوة سليمان علیہ السلام فالظاهر انهم يكذبون عليه. حضرت ابن عباس کو بھی یہ روایت اہل کتاب سے ملی ہے جو حضرت سلیمان پہ ایمان نہیں رکھتے تھے. ولهذا كان في هذا السياق من كلام الشد ذكر النساء فان المشهور عن مجاهد وغيره من سبيل ذلك الجن نسبت النساء سليمان بل اسمهن الله عز وجل من التشريف وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رويت هذه مسلم واسر رضي الله عنه سيف وزيد بن اسلم وجماعه آخرين. بڑے بڑے لوگوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن کلھا متلقات من قصص اہل الکتاب، لیکن یہ سارا اہل کتاب سے نقل کردہ قصہ ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ نے نہیں کھولا آپ بحث میں بھی نہ پڑے. بس ہم احرام باندھنے کے لیے گئے، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، بنیان بھی نہیں اتاری اور جیکٹ بھی نہیں اتارا. یعنی پتہ نہیں لگا تمہیں کہ تم بنیان یا جیکٹ پہنے ہوئے. عمرہ بھی کر لیا، طواف بھی کر لیا، صفا بھی دوڑ لیا. ماشاءاللہ یہ نیارا عمرہ ہے. بھائی احرام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چادریں باندھو، جب چادریں باندھو گے تو اندھے ہو، تمہیں یاد نہیں ہے کہ بنیان کھڑی ہے یا جیکٹ کھڑی ہے. ایک دم بھی ادا کریں اور استغفار کریں کہ آپ نے عمدن غلطی کی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ بھول جائے، بھول جاتا ہے 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ اندر کی بنیان بھی بھول گیا، اوپر کی جیکٹ بھی بھول گیا. اچھا کوئی آدمی چادر کے اوپر بھی جیکٹ پہنتا ہے؟ بالکل دم آتا ہے. آپ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو 10 روزے رکھ لیں رمضان کے بعد. پہلے اب رمضان کے تو فرض پورے کرو نا.
یاد رکھیں کہ وطر جو ہے رات میں ایک دفعہ پڑھے جاتے ہیں، 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جاتے. لا وطران فی اللیلۃ، کیا مانا؟ ایک آدمی اگر عشاء کے بعد وطر پڑھ لے پھر تہجد کے ساتھ نہ پڑھے. اگر آپ نے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں تو اب تہجد کے وقت میں پڑھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے بھی پڑھیں اور بعد میں بھی پڑھیں. اگر کوئی آدمی اپنے جسم پر یا کپڑوں پر خوشبو لگا کے طواف کرے، اگر احرام نہ ہو تو بالکل خوشبو لگائے. اگر آپ محرم نہیں ہیں، احرام نہیں باندھا ہوا، تو خوشبو لگانا تو سنت محمد مصطفیٰ ہے. حضور پاک کو سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ خوشبو ہے. الطیب والمرأۃ الصالحۃ وقرۃ عینی فی الصلاۃ. خوشبو تو حضور کو بے انتہا پسند. اور حضور کے زمانے میں مشک، عنبر، گلاب، عود یہ عطر ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عطر عود بھی ہوتا تھا جو ہندوستان سے آتا تھا، اسی لیے کہتے تھے العود الہندی. اب تو عود خیر دنیا میں کوئی کمبوڈی ہو گیا ہے، کوئی کہاں کا ہو گیا، کوئی کہاں کا ہو گیا. پہلے اصل میں یہ سلہٹ میں ہوتا تھا یا ہندوستان میں ہوتا تھا. اور اسی طرح مشک اور عنبر اور گلاب یہ عطر ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے اور حضور کو محبوب تھے. آج کل تو خیر اثر ملتا ہی نہیں ہے، آج کل تو بڑا مشکل ہے نا جی. آج تو اصل چیز جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. ایسے نام تو ہے کئی ہیں لیکن صحیح معنی میں جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. یعنی آج بھی اگر دیانت و امانت کے ساتھ کوئی آدمی آپ کو اصلی عطر عود دے تو کم از کم 2000 ریال کا 1 تولہ ہوگا. اگر آپ کو صحیح دیانت و امانت سے ورد طائف ہی دے تو 1 تولہ کم از کم 3000 ریال کا ہوگا. لیکن وہ ملتا ہی نہیں ہے. وہ اتنا نکلتا ہے جو شہزادوں کو اور بادشاہوں کو اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. ہم غریبوں جیسے طاقت والے لوگ نہیں لیتے. ہمیں جو ملتا ہے نا جی وہ یوں ہوتا ہے کہ 1 تولہ اصلی اور 200 تولہ نقلی. ہمیں جو ملتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں. اگر 1 تولہ عنبر خالص ہے تو اس میں ماشاءاللہ 100 تولہ نقلی ہے. یہی حال مشک کا ہے، یہی حال عنبر کا ہے، یہی گلاب کا ہے، یہی عطر عود کا. میں تو اس دفعہ انڈیا میں گیا نا تو ماشاءاللہ وہاں چونکہ عطر بہت ہوتے ہیں. جو بھی دوست ہیں وہ عطر دیتے ہیں. اچھا کوئی لگا بھی دیتے ہیں زبردستی. نتیجہ یہ نکلا اللہ معاف کرے مجھے اسی سے اتنی الرجی ہوئی کہ یہاں میں نے 2-2.5 مہینے جو بھگتی ہے نا تکلیف اس کی وجہ وہ تھی. الرجی ہو گئی کیونکہ کیمیکل کا بنا ہوا اصلی تو ہوتا نہیں. اصلی تو پہلے ملتا ہی نہیں ہے. اور اگر اصلی ہوگا تو لوگ ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ کو دے دیں گے. میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، دعا پڑھی، 7 چکر مکمل کیے. ملتزم پر گئے میں نہیں گیا. مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد دعا مانگی، زمزم پیا، دعا مانگی، حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، صفا پہ چل گئے، سب ٹھیک ہو گیا. کوئی بات نہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر طواف کے بعد ملتزم پہ جاؤ. موقع مل جائے چلے جاؤ، نہ ملے نہ صحیح. اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے اور میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ انتظار کریں، آپ بعد میں جماعت کریں. کیونکہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو. یہ نہیں کہ امام لاہور جا رہا اور آپ کراچی جا رہے ہو. لیکن بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے. اگر میں نے طواف کر لیا، مغرب کی اذان کے بعد میں نے طواف کی 2 رکعت پڑھ لی ہیں، نماز مغرب سے پہلے کوئی حرج نہیں. چونکہ یہاں وقفہ ہے، موقع ہے، اور سورج ڈوب جانے کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے. اگر ہم نے عمرہ کیا ہے طواف کے بعد تو 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی،
لیکن صفا مروہ دوڑنے کے بعد اس کے بعد کوئی 2 رکعتیں نہیں ہوتی. اگر ناک میں مجھے دوائی ڈالنی ہے، جب ناک میں ڈالیں گے سیدھی اندر جائے گی، روزہ نہیں رہے گا. آپ مجبور ہیں تو پھر روزہ قضا کریں. منہ سے، ناک سے یا نیچے سے جو چیز اندر جائے وہ روزے کو فاسد کر دیتی ہے. میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. وہ ہمارا مدینہ شریف رباط میں جو حارث ہے نا ولی منظور بیچارہ، اس کا چچا بھی فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. اللہ تمام جو فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے. کہتے جی کہ میں رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھیجتا ہوں پاکستان، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ صحیح تقسیم ہوتی ہے، تو آپ صحیح لوگوں کو بھیجیں، غلط کو کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ کسی مدرسے کو بھیج دیں جو معروف مدرسے ہیں. مدرسے والے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، ان کے پاس سینکڑوں طلباء ہیں. خود جا کے دیں، تمہاری مرضی. رمضان کے بعد دو گے تو رمضان والا ثواب تو نہیں ملے گا نا، رمضان میں تو 70 گنا ثواب پڑ جاتا ہے. کسی ذمہ دار مدرسے کو بھیج دو. باپ اور بھائی کے سامنے عورتیں جو ہیں سر پہ دوپٹہ رکھے بغیر آ سکتی ہیں؟ بالکل نہیں. ظاہر جو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، نہیں کہ سر بھی ننگا رکھے. ایک آدمی کو ہم نے دم کے لیے پیسہ دیا تھا، 3 سال ہو گئے، وہ کھا گیا. تو اب آپ اور ادا کریں نا حضرت. یہاں تو عام رواج ہے ماشاءاللہ. اب حاجی حج آ رہے ہیں نا جی، ایسے ماشاءاللہ تسبیحاں، داڑیاں. وہ لوگ جناب آپ کی بکریاں بک کریں گے، بازار میں 400 ملے گا. نہیں جی نہیں ہے، لوٹتے ہیں ہم، آپ کو 200 میں کر دیں. وہ شریف آدمی 400 میں تو بینک کو نہیں مل رہی، تمہیں 200 میں کہاں سے ملے گی؟ اچھا حاجی بھی چاہتا ہے میں نے جان چھڑانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ 100 بکری کے پیسے جمع کر کے آخری دن 2-3 بکریاں ذبح کر کے باقی کے لیے دعا کر دیں گے. انشاءاللہ سب کا حج خراب. کبھی یہ اعتبار نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ مکے میں رہتے ہیں، مکے میں رہنے سے اور زیادہ جری ہو گئے ہیں. آدمی جب اللہ کے گھر میں رہتا ہے بے ادب ہو جاتا ہے. الا قلیل من عبادی الشکور. اپنے سامنے ذبح کراؤ، کسی پر اعتبار نہ کرو. کسی بھی محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، 1 لاکھ ملے گا. اگر حرم میں کھجوریں جو ملتی ہیں سب کھا سکتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کی کھجوریں نہیں ہوتی ہیں، یہ تو خوشی سے لے کے آتے ہیں عرب. امیر بھی کھائے، غریب بھی کھائے، سب کھائیں. مونچھ کو بلیڈ سے صاف کرنا منع ہے، بال نظر آنے چاہیے. داڑھی 1 مشت ہونی چاہیے بس. اگر آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب آپ نے بدل لیا اور جگہ لے لی، لیکن گھر بنانے کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے لیا ہے کاروبار کے لیے کہ آج 1 لاکھ کا ہے، 2 سال کے بعد 3 لاکھ کا ہو جائے گا، بیچ دوں گا، تو پھر ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی. میں نے 10 سال پہلے غریب تھا، اپنی لڑکی کی میں نے شادی وغیرہ کر دی تھی. اب اللہ نے مجھے پیسہ دیا، بالکل لڑکی کا حصہ ادا کرو. یہ معنی تھوڑا ہے کہ اب جب اللہ نے دے دیا ہے تو منکر بن جاؤ خدا کے قرآن کے. یار یہ کتنا بڑا افسوس ہوگا کہ بندہ اپنی بیٹی کی وجہ سے جہنم چلا جائے، اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم جائے کہ ان کا حق کھا گیا. اور جی ہم نے شادی کی تھی، وہ شادی تمہاری ذمہ داری تھی، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں. اگر
باپ علیحدہ کام کر رہا تھا، پھر 5 بیٹوں نے بھی پیسہ ڈال دیا، تو آپ جب حساب کریں بیٹے اپنا حصہ لیں، باپ اپنا حصہ لیں. بیٹوں کے پیسے سے جو آمدنی ہے اس کا تو باپ سے کوئی تعلق نہیں. باپ بیٹی کو زکات دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا ہے. بیٹی کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، زکات کا کیا مانا؟ بھائی بہن کو دے سکتا ہے. اگر ہم نے کسی کو قرضہ دے دیا ہے یقیناً ملے گا، زکات دے دو. اگر ڈوب جانے کا خطرہ ہے نہ دو، جب مل جائے زکات ادا کرو. اب ایک آدمی صرف سوال لکھ رہا ہے، کیا کرے آدمی؟ ایک آدمی نے ہم سے قرضہ مانگا، ہم نے زکات کی رقم دے دی. بالکل نہیں، زکات الگ چیز ہے. کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو حضور کی زیارت کو جا رہے ہیں، عمرے کے لیے نہیں آتے. جب نیت ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ عمرہ ہوگا ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات، عمل کی دار مدار نیت پہ ہے. نماز جنازہ میں تکبیریں کہنا لازم ہے، نہیں کہو گے نماز نہیں ہوگی. اور اسی طرح ایک سلام پھیریں جائز ہے، 2 پھیریں جائز ہیں. شب قدر جو ہے لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی انشاءاللہ، اللہ نصیب کرے. اگر یہاں رمضان پہلے ہو گیا، ہم اپنے ملک میں گئے، وہاں رمضان ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہوگا. بس یہ دیکھیں کہ 31 نہ ہوں، یعنی 30 ہونے چاہیے، زیادہ نہ پڑے. خانہ کعبہ کی جو ویڈیو بناتے ہیں بندوں کی نہ ہو، خانہ کعبہ کی ہو تو جائز ہے. میں نے شادی کی، میرے والد کو پسند نہیں تھا، انہوں نے مجھ سے زبردستی طلاق دلائی ہے، دستخط کروا دیے، میں نے بھی کر دیے، ہو گئی انشاءاللہ. باپ کو بندوق لے کے کھڑا تھا تیرے اوپر. اب طلاق دے رہے ہو، پہلے ادھر باپ کو راضی کر لیا، اب بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہے جھوٹ بول کے. اور جی باپ نے مجبور کیا تھا، پھانسی میں لٹکایا ہوا تھا تمہیں، ہو گئی طلاق. بالکل. مسجد عائشہ سے احرام باندھنا حدیث میں ہے، تو عائشہ کیوں نام لے رہے ہو؟ حضور نے حکم دیا نا بی بی عائشہ کو، اور حدیث کیا ہوتی ہے؟ عجیب آدمی ہے. عصر کی نماز کے بعد نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے. سنت ہو نفل ہو سب لاکھ ملے گا. مسجد الحرام میں ہم اگر 3 دن کی نیت کریں اعتکاف کی، بالکل جائز ہے. 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن.